سمن لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر ایک بے یار و مددگار خواتین کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے زیادتی ملکی تاریخ کا بدترین جرائم میں سے ایک ایسا جرم کہ جس نے ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر بھی بڑی توجہ حاصل کی۔ بدقسمتی سے ان مقدمات میں مجرم قانون میں سکم کا فائدہ اٹھا کر اپنے اثر و رسوخ اور دولت کا استعمال کرتے ہوئے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ 13 مئی 1978 کو مرو پاکستانی فلمی اداکارہ شبنم کو زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ 5 مسلح افراد گلبرگ لاہور میں واقع ان کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور 1 لاکھ روپے نقدی زیورات اور دیگر گھریلو اشیاء لوٹنے کے بعد انہوں نے شبنم کے ساتھ گینگ ریپ کیا، وہ بھی ان کے شوہر اور وید بیٹے کے سامنے۔ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ناکامی کے بعد شبنم 1990 کی دہائی میں پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش چلی گئیں۔ آج ان کی عمر 80 سال ہے، لیکن اس دن کی بھیانک یادوں کو تلخی آج بھی نہیں جاتی ہوگی۔ 160 سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والی شبنم کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، لیکن بالآخر وہ بھی مایوس ہو کر پہلے لندن اور پھر ڈھاکہ چلی گئیں۔ برطانیہ میں زیر تعلیم ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ انہیں نامعلوم افراد کی جانب سے ڈرایا دھمکایا بھی گیا تھا۔ بہرحال اس معاملے میں 7 افراد پر مقدمہ چلایا گیا۔ یہ سب بااثر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے کہ جن میں خصوصی فوجی عدالت میں مقدمہ چلا۔ اکتوبر 1979 میں عدالت نے 5 کو سزائے موت جبکہ آغا عقیل احمد کو 10 سال قید سنائی، جبکہ محمد مظفر کو بری کر دیا گیا۔ لیکن جانے کس دباؤ میں آ کر شبنم اور ان کے خاندان نے مجرموں کو معاف کر دیا، جس پر صدر جنرل ضیاء الحق نے سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔ ان میں سے ایک مجرم فاروق بندیال کا تعلق خوشاب سے ہے اور وہ ایک مشہور سیاست دان ہے۔ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے اس نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، لیکن جیسے ہی یہ خبر منظر عام پر آئی، شبنم ریپ کیس کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر آ گئی۔ سخت رد عمل کا سامنا کرنے کے بعد عمران خان نے 31 مئی 2018 کو انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ 1983 میں ملک میں ریپ کے 2 ایسے واقعات سامنے آئے کہ جنہوں نے دل دہلا دیے۔ یہ بھی جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، جس میں بدنام زمانہ حدود آرڈیننس میں ریپ کو زنا کے ساتھ ملایا گیا تھا، جس کی وجہ سے عورت کو اپنے خلاف کسی جنسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے بھی 4 مرد گواہ پیش کرنا ضروری تھے۔ 2006 میں پاکستان پینل کوڈ میں نیا اضافہ 254A کیا گیا، جس میں عورت پر حملہ یا مرجمانہ طاقت کا استعمال اور اس کو بے لباس کرنے کی سزا بھی سزائے موت یا عمر قید اور جرمانے جتنی سخت رکھی گئی تھی۔ لیکن ان قوانین اور ان اصلاحات اور ترمیم کا 18 سال کی نبینہ لڑکی صفیہ بی بی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا کہ جنہیں 1983 میں زمیندار اور اس کے بیٹے نے ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ شمال مغربی سرحدی صوبے سے تعلق رکھنے والی صفیہ اس ریپ کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے خلاف ریپ ثابت نہیں کر پائیں، بلکہ الٹا انہیں کو حرام کاری کا مرتکب قرار دیا گیا اور یوں 3 سال قید بامشقت 15 کوڑوں اور 1000 روپے جرمانے کی سزا بھی بھگتی۔ 27 نومبر 1991 کو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی قریبی دوست 40 سالہ فرحانہ یعنی وینا حیات کو کراچی میں ان کے گھر میں ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت بے نظیر برسر اقتدار نہیں تھی، لیکن فرحانہ یعنی وینا حیات کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر وہ بہت رنجیدہ ہوئیں اور اس معاملے کو قومی اسمبلی تک لائیں۔ 28 نومبر کو تھانے میں درج کرائی گئی FIR کے مطابق وینا نے بتایا کہ ان پر حملہ کیا گیا، ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور 5 مسلح مجرموں نے 12 گھنٹے تک ان پر تشدد کیا، جنہوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ ان کے ملازمین کو بھی باندھا گیا۔ سمین فرحانہ، جسے وینا حیات بھی پکارا جاتا تھا، مسلم لیگ کے بزرگ رہنما شوکت حیات کی صاحبزادی اور قبض از تقسیم پنجاب کی وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات کی پوتی تھیں۔ انہوں نے عرفان اللہ مروت کو اس ریپ کا مجرم قرار دیا، جو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کے داماد تھے۔ پولیس نے پرچہ تب کاٹا جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجویا نے اس معاملے میں مداخلت کی۔ عرفان اللہ مروت اس وقت کے سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق کے مشیر برائے امور داخلہ اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی تھے۔ انہوں نے ان الزامات کو رد کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے خواتین کو استعمال کر رہی ہے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے گینگ ریپ کا پورا معاملہ کھڑا کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کے درد کی، پاکستان کے ناانصافی کی کہانیاں جو آئے دن وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔